کو دے دو. مولویوں تم صرف بیٹھ کے پڑھاؤ, باقی کام ہمارا. جس کا کام اسی کو ساجے بھائی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, جامعہ انوار العلوم, رحمت عالم کانفرنس, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, جماعت اہل سنت. اذا وصل الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعة. جب اہل ذمہ داری سنبھال لے, حضور نے فرمایا قیامت کا انتظار کرو. ارے دنیا کی ہر آئیڈیالوجی کینسل ہو سکتی ہے, مگر محمد الرسول اللہ کا ایک ایک جملہ اللہ کی قسم رہنما ہے, ہدایت ہے. اس لیے علماء کی خدمت کرنا چاہتے ہو, مدارس کی خدمت کرنا چاہتے ہو, ان کے خادم بن کے رہو. اچھا کچھ لوگوں کو, کیونکہ پوری زندگی یا تو وہ خود سازشوں کے شکار ہوتے یا خود سازشی ہوتے, ان کو لگتا ہے اس مولوی کی تقریر کے پیچھے فنا ہوگا. اور کچھ لوگوں کو لگتا ہے, شاید مجھے کئی بار لوگوں نے کہا تیرے پیچھے اوقاف کام کرتا ہے. میں آج اس ذمہ دار اسٹیج سے اپنی اوقاف ایڈمنسٹریشن کو کہنا چاہتا ہوں, اللہ کی قسم تم نے جو علماء کی تذلیل شروع کی ہے برداشت نہیں ہوگی. تم مولویوں کو سامنے بٹھا کے انہیں مجبور ثابت کرنا چاہتے ہو. جو مدرسے ہماری لوکل انتظامیہ چلاتی تھی, اوقاف کے آنے کے بعد وہ مدرسے ناکام ہو گئے ہیں. جموں کشمیر کے ہر ڈپارٹمنٹ کا بجٹ بنتا ہے اور اسمبلی میں اس پر بحث ہوتی ہے. اوقاف اسلامیہ جموں کشمیر کی انکم کتنی ہے, اخراجات کتنے ہیں, ان پیسوں کو کیوں کون کھاتا ہے, ہم مطالبہ کرتے ہیں انہیں سامنے لایا جائے, ہمیں بتایا جائے یہ پیسہ کہاں جاتا ہے. اور یہ یاد رکھیں, کسی کی پراپرٹی نہیں ہے اوقاف, یہ اہل اسلام اہل سنت کی پراپرٹی ہے, ہمارے باپ دادا کا وقف ہے. اور اگر تم نے دھاندلیاں نہ چھوڑی, اس کے لیے جس حد تک جانا پڑے گا ہم انہیں آزاد کروائیں گے. ہم یہاں دھاندلیاں نہیں کرنے دیں گے. اور یاد رکھیں, کچھ لوگ خیال کرتے ہیں کہ شاید یہ علماء چاہتے ہیں کہ اوقاف بابا میرا ٹرسٹ کی طرف بری نظر سے دیکھے. ارے یہ جو بابا میرا کے یہاں بیٹھے ہیں, ان کے کان مروڑنا ہم جانتے ہیں, انہیں ٹھیک کرنا ہمیں آتا ہے, مگر قطعاً پنچ کا کوئی بھی اہل سنت کا بچہ بھی یہ قبول نہیں کرے گا کہ ٹرسٹ بابا میرا بخش کی طرف اوقاف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے. اس کے لیے سڑکوں پر آنا پڑے تو ہم حاضر ہوں گے. ہم اہل سنت کی پراپرٹیوں پر تمہیں قبضہ نہیں کرنے دیں گے. ظالموں, ہماری پراپرٹی پر قبضہ کرو, ہمارے جو ہے تم مزار پر قبضہ کرو اور پیسہ جمع کر کے وہابیوں کو کھلاؤ, یہ قطعاً قبول نہیں ہوگا. تم کہتے ہو اہل اسلام کا مشترکہ وقف ہے, وہابی مزاروں پر پیسے ڈالنے کے منکر ہے, تو پھر اس پیسے سے وہ کو کے لینے کے بھی وہ حقدار نہیں ہے. اور تم ڈکلیئر کرو اہل سنت کا وقف الگ ہے, وہابیوں کا وقف الگ ہے. تمہیں پتہ چلے گا وہابیوں کا کوئی وقف ہے ہی نہیں. جو کچھ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, رحمت عالم کانفرنس, علماء اہل سنت, جماعت اہل سنت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, جامعہ انوار العلوم. اور یہ بات یاد رکھیں, یہ میں بتانا چاہتا ہوں اپنے ٹرسٹ والوں سے, کیونکہ ٹرسٹ والے ہمارے ہیں, وہ ہمیں اپنا سمجھے نہ سمجھے, ہم اپنا سمجھتے ہیں انہیں. ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ تمہیں کیا غرض پڑی ہے بابا میرا کی غلامی کم ہے جو تم جا کے وہابیوں کے گلے لگتے ہو ظالموں. واہ واہ کیا بات ہے. تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے, تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے. ارے ہم ان کے راجب کھانے گھرانے والے, کھاتا ادھر سے ہے, گھراتا بھی ہماری طرف ہے, یہ ہم قبول نہیں کریں گے. یاد رکھیں, ہمارا کوئی زمین کا جھگڑا دیوبندیوں سے نہیں ہے, ان کا ایک مولوی ہے. علماء سن رہے ہیں میں سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت.
میں نے ایک دیوبندی مولوی کی میں گفتگو سن رہا تھا، ڈسکس بھی کی تھی. وہ کہتا ہے میں نے وفاق کے مدرسے کے پرچے میں ڈالا کہ بریلوی رسول کے لیے کلی علم غیب مانتے ہیں، دیوبندی جزوی مانتے ہیں. تو میں نے لکھا کہ جزوی اعتبار میں تو مشرک تم بھی ہوئے نا، کیونکہ جب علم غیب خاصہ رسول اللہ کا ہے تو غیر کے لیے تھوڑا سا بھی ماننا شرک ہے. کہتا پورے وفاق میں کسی نے اس سوال کا جواب نہیں لکھا. میں نے کہا آؤ دیوبندیوں عقل بریلویوں سے ادھار لے لو. واہ واہ کیا بات ہے. ارے تم عقیدہ توحید تو سمجھے ہی نہیں. اللہ کی عزت کی قسم، جو علم غیب میرے نبی کا ہے اس کا ایک ذرہ بھی مخلوق کے لیے ماننا شرک ہے. ہم تو رسول کے لیے علم غیب عطائی کے قائل ہیں، اور رب کے لیے عطائی ممکن نہیں ہے. رب کے لیے عطائی ممکن مگر وہابیوں کے ہاں ممکن ہے. مولوی اسماعیل دہلوی ان کا بانی لکھ دیا ہے کہ غیب کا آپ جان لینا جب چاہے معلوم کر لے. اللہ صاحب کی صفت ہے، اور جب نہ چاہے تو نہ معلوم کرے. مطلب یہ ہے کہ ان کے ہاں خدا بھی کسی سے معلوم کرتا ہے. ہم نے کہا ظالموں، خدا علیم و خبیر ہے. ارے عالم الغیب ہونا اس کی صفت اصلی ہے، اور معلوم کرنے کی بات ہے تو یہ آمینہ کا لال معلوم کرتا ہے اور وہ رب سے معلوم کرتا ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں، وہابیوں کے ہاں مزاروں پر بیٹھنا، مزار کا مجاور بننا، یہ سب شرک ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بڑی تکڑی خانقاہ کا بابا آیا تھا، اب تو سنیو تم کیا جواب دو گے. ارے ہم نے شخصیتوں کے کلمے نہیں پڑھے، ہم نے محمد الرسول اللہ کے کلمہ پڑھا ہے. انہیں مانا، انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. ارے ڈر اس کو ہوتا ہے جس نے پیچھے کچھ بچا کے رکھا ہو. اللہ کی قسم ہم نے تو ہر دور میں کشتیاں جلا دی ہوئی ہیں. ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں کون راضی رہے یا کون نہ. اللہ راضی رہنا چاہیے، مدنی تاجدار راضی رہنا چاہیے. اور آخر میں یہ پیغام دے جاؤں، اوقاف اگر اپنے حالات کو نہیں سدھارتی ہے، ہمارے کئی مدرسے اوقاف نے برباد کیے. علماء کو اس پر توجہ دینا چاہیے. سائیں الہی بخش رحمت اللہ علیہ کا مزار بدل کوٹ میں، وہاں دینی کام اوقاف نے زیرو کر دیا ہے. اس کے ساتھ ڈھیریا میں ہونے والا دین کا کام اوقاف نے علماء کو ہاتھ درجے مجبور کر دیا ہے. چھوٹا شاہ کا بھی کام کمزور ہوا ہے. اگر اوقاف نے اپنے آپ کو نہیں بدلا تو ہمیں اس کے خلاف اٹھنا ہوگا. ہم اوقاف سے پوچھیں گے کہ یہ اہل سنت کا مال ہے، تمہیں اس کا حساب دینا ہوگا. اور وہ کہیں گے تم ٹھیکیدار ہو. ہم ٹھیکیدار نہیں پر چوکیدار ضرور ہیں، اور چوکیدار کی ذمہ داری ہے وہ اس کی حفاظت کرے. اور اس کے ساتھ یہ پیغام اس پورے اسٹیج کا ہے. جامعہ انوار العلوم ہم سب کی شہرگ ہے. اچھا، ہمارے کچھ لوگوں کو یہ بھی لگتا ہے، اور کچھ کو نہیں، میں بات سیدھی کرتا ہوں ٹرسٹیوں کو. وہ کہتے ہیں میں اس بات کا متمنی ہوں کہ جامعہ انوار العلوم میں ختم بخاری کب ہوگا، کیونکہ مجھے پھر وہاں جا کے سننا پڑتا ہے. جا تو وہاں سے ختم بخاری کا ایک ملا پکڑ لا، اور جامعہ انوار العلوم کے ثانیہ کے طالب علم کے سامنے بٹھا، تجھے پتا چل جائے. واہ واہ کیا بات ہے. ارے یاد رکھ، ہم گیدڑ نہیں پیدا کرتے، شیر پیدا کرتے ہیں. شیر. واہ واہ کیا بات ہے. جو لوگ کہتے ہیں سنیوں کا ہی فکر کرو، وہ فلاں کے ہاں سال میں اتنے پیدا ہو رہے، تمہارے یہاں تعداد کیا ہے؟ میں نے کہا ہم نے جہاں ایک پیدا کیا پورے میدان پر بھاری ہے. 100 گیدڑ آگے بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ امام احمد رضا کے جیالے اور اب امام احمد رضا کے شعر ہے. یہ میرے رسول کے عشق سے اور عشق رسول کی تلوار ہاتھ میں لیے ہیں. ان کے سامنے معیار تعداد نہیں ہوتی، حق پر ہونا معیار ہوتا ہے. اس لیے کوئی ہمیں تعداد سے مرغوب نہ کرے. ہم کم انفیات قلیلات، بہت ساری چھوٹی چھوٹی جماعتیں اللہ کے حکم سے
बड़ी बड़ी जमातों पर गालिब होती है। उनकी तादाद का क्या कहना। इंदिरा मर जाए तो जाके समाधि पे कुरान पढ़ते हैं कि कांग्रेस कुछ दे दे। हम किसी की मौत के ख्वाह नहीं है, हम कहते हैं हर बंदा सलामती से मौत तक जिए, मगर मुल्क का प्राइम मिनिस्टर चला गया, मुझे लगता है इसकी समाधि पे भी जाके पड़ेंगे। क्यों? गंगा गए तो गंगा राम, जमुना गए तो जमुना दास। ये देवबंदियों में है, हमारे यहाँ नहीं है। हमने जमीर का सौदा नहीं किया है। अरे मेरा इमाम उस वक्त जब अंग्रेज की हुकूमत थी, मजबूरन डाक टिकट लगाना पड़ता था तो मेरा इमाम उल्टा करके लगाता था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत। और मैं तारीख याद दिला दूं, इंदिरा ने इमरजेंसी लगाई और फैसला ये हुआ कि जहां कोई मर्द मिले उसको खसी कर दो। हाँ, नसबंदी कर दो, जहां मिले। लोगों को खेतों में पकड़ के वही नसबंदी। एक हंगामा चल रहा था, देवबंद से भी फतवा निकला नसबंदी हराम है। देवबंद के उस वक्त के मोतमीम को उठा के अंदर रखा। नहीं, सुने, मैं तफसील बयान कर रहा हूं। हाँ, कहा नसबंदी हराम है।